الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ انسان ہے جس کو سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ان مبارک سورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی بنیادی مضامین وہی توحید باری تعالی اور انبیاء کی صداقت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آخرت. اور یہاں انسان کو وہ حقائق دکھا دیے جاتے ہیں جو انسان کے سامنے ہیں، اور ہر انسان ان سے ہو کر گزرتا ہے، مگر کبھی اس نے اس طرف سوچا بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی معیار اور مقام کا مالک ہو، اس کے لیے حقیقت یہ ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا. یہ انسان ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب یہ انسان آپ سیدنا آدم علیہ السلام کو لے لیں، یا ان کے بعد نسل آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انسان آئیں اور تسلسل کے ساتھ آئیں اور جائیں، یہ سب اس میں شامل، فرق نہیں پڑتا. کسی بھی انسان کو آپ لے لیں، اپنے آپ کو لے لیں، بہترین اس کا نمونہ ہم میں سے ہر ایک خود ہو سکتا ہے. کتنے عرصے پہلے ہمارا کوئی وجود تھا. جن والدین کے گود میں ہم نے قدم رکھا، جن کے خون کے حصے ہو کر ہم دنیا میں آئے، کیا ان کو پتا تھا کہ ہمارا فلانا نامی ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے 20 سال بعد، 10 سال بعد، اس رنگ قد قامت اور صلاحیتوں پر مشتمل؟ یہ بات کسی کے لیے بھی نہیں. تو فرماتے ہیں هل اتى على الانسان، بے شک کہ گزرا ہے انسان پر ایک ایسا وقت کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قابل ذکر ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تو انسان تھا، ہر ایک کام اللہ کے ارادہ اور مرضی سے ہوتا، جب چاہا جیسے چاہا، وہ اللہ کی اپنی مرضی اور مشیت. مگر یہ کہ مخلوقات کے لیے انسان کا وجود میں آنا اور مقام اور حیثیت پانا اور قابل ذکر چیز قرار پانا، یہ ایک وقت کے بعد ممکن ہوا ہے. فرض کیجئے سیدنا آدم علیہ السلام سے اگر لے لیں، تو جب اللہ کا اعلان ہوا، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس خلیفے کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی صورت میں پیدا فرمایا، اور اس کو قد قامت، شکل، صورت، صلاحیت، استعداد جو اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ کو پیدا فرمانا تھا، وہی چیزیں لے کر کے اللہ نے تخلیق فرمائی.
اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہی بات ہو گئی کہ پوری دنیا آدم علیہ السلام کے حد پہ چڑھ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قبضے میں اللہ رب العزت نے دے دی، تو اللہ نے پورے روئی زمین کو آدم علیہ السلام کے سپرد کر دیا، پورے زمین اور وسائل زمین، اور خلا میں موجود اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی کارکردگی بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی منفعت میں استعمال کر، اور آدم علیہ السلام کو دسترس دے دی کہ چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی اور تپش اور ان چیزوں سے جو مخلوقات پلتے پھولتے ہیں، آدم علیہ السلام ان سے غذائیت حاصل کریں، ان کو اپنے مال جائیداد بنا لیں، اور یہی حال اس کے نسل میں منتقل ہو جائے۔ بعد میں تو انسان کی بات یہی ہو گئی کہ زمین پر غالب، لیکن پھر انسانوں کے آپس کی اگر بات دیکھی جائے، ہم اب بھی نہیں جانتے کہ ہمارے گھروں میں کتنے اور لوگوں کو پیدا ہونا ہے، کس رنگ میں، کس قد میں، اور کیا نام ہے، مرد ہوں گے، عورت ہوں گے، کیا نام ہوگا، کیا صلاحیتیں ہوں گی، کوئی پتہ نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھ لو، جب کوئی بات چیت نہیں تھی، کوئی ذکر وغیرہ نہیں تھی، یہ تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں کہ میں نے انسان کو پیدا فرمایا من نطفہ، ایک ایسے قطرے سے جو مخلوط ہے۔ دو طرح کے اس میں اختلاط ہے، ایک تو دونوں نطفہ اکٹھے ہو کر کے ان سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انواع و اقسام کی مواد خوراکی سے مستفید ہو کر یہ قطرے بنتے ہیں۔ ایک چیز نہیں ہے، ایک پانی نہیں ہے، ایک روٹی نہیں ہے، ایک فرض کیجیے گوشت نہیں ہے، قرآن انواع و اقسام کی خوراکیات کھا پی کر ان سے اللہ رب العزت انسانی جسم کا یہ نطفہ بنایا۔ نبتلی ہے، ہم اس کو آگے لے جا کر آزمائشوں میں گزار دیتے ہیں، اس کو امتحانات سے واسطہ پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو پیدا میں نے کیا ہے، پالتا میں ہوں، میری زمین جائیداد وسائل استعمال کرتا ہے، اور پھر انکار میری باتوں کا کرتا ہے۔ یہ نوبت بھی آتی ہے، اور یہ نوبت بھی آئے گی کہ میرے قاصد اس کے پاس جائیں گے، میری وحدانیت اور میری نعمتوں کا اس کے ساتھ تذکرہ کریں گے، تو ان پر لپٹ پڑیں گے، جپٹ پڑیں گے، ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، بے دخل کریں گے، دشمن بنیں گے، منصوبہ بندی کریں گے ان کے خلاف۔ جی ہاں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس انسان کو بنایا ہے سننے کی قابلیت دے کر اور دیکھنے کی قابلیت دے کر، یہ سنتا بھی ہے کیا حق ہے کیا باطل، اور دیکھتا بھی ہے کیا حق اور کیا باطل۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور اس کو ہم نے بھی رہنمائی کر دی ہے، وہ شاکراً و اما کفورا، اما شاکراً و اما کفورا، دونوں رستے ہمارے پاس ہیں، شکر گزاری کا رستہ اور کفران نعمت کا رستہ۔ پھر دیکھ لیں، یہ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ وہ شکر گزار ہو رہا ہے یا ناقدر اور ناشکر۔ تو یہ عالم ہے انسان کا، جس کی کوئی وجود نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی اس کے بارے میں، کوئی تصور نہیں تھا، اور کوئی احساس نہیں تھا، اس کو فرمایا ہم نے پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ایک مخلوط قطرے سے ہم نے اسے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ان میں صلاحیتیں ودیعت فرما دی، اب یہ اما شاکرا و اما کفورا، اب دیکھیے شکر گزار ہوگا یا کفران نعمت کا مرتکب ہوگا۔ شکر گزاری پھر اس کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے گا، کفران نعمت اس کو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے گا۔ پھر کیا اور نتائج آئیں گے انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ان پر مزید بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اپنی رحمتوں میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔